جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارا صوبہ ایک پسماندہ صوبہ ہے اور مشکلات بہت ہیں، ضرورت سے زیادہ مشکلات ہیں، اور اس لحاظ سے لوگوں کو ضرورت سے زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس ضمن میں ہمارا جو صوبے کا سب سے بڑا دار و مدار وسائل کے لحاظ سے وہ ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹس، اور اسی پہ ہمارا بجٹ بنتا ہے، اسی پہ ہمارے اے ڈی پی بنتی ہے، اور اسی پہ ہم پورے سال کا جو ہے جو بار زندگی ہے اور گورنمنٹ مشینری ہے اسی پہ زیادہ چلتی ہے، زیادہ انحصار اسی پہ ہے۔ ہمارے اپنے صوبے کے اور وسائل جو ہیں وہ محدود ہیں، تو کچھ تو ہمیں ڈویزیبل پول سے مل جاتے ہیں پیسے، جو کہ چاروں صوبوں کے درمیان تقسیم ہوتا ہے، وہ بھی مرکز کلیکٹ کرتی ہے اور صوبے بھی اس میں کچھ حصہ ڈالتی ہیں، اور باقی نیٹ ہائیڈل پروفٹس ہے۔ یہ میں ابتدا سے بتاتا چلوں کہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہے وہ ہمارے آئین کا ایک حصہ ہے، اور آئینی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ہر سال ہمیں نیٹ ہائیڈل پروفٹ سے وصولی ہوتی ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، ایک ایسا مسئلہ جو کہ ہمارے لیے زندگی و موت کا مسئلہ ہے، اس کو ایسے کیجولی طورخم میں جب وزیر اعظم صاحب وہاں پر گئے اور افتتاح کیا تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ اس صوبے کو نیٹ ہائیڈل پروفٹس ابھی نہیں مل سکتے، کیونکہ اگر یہ ہم دیں تو اس سے ہم بجلی کے ریٹس جو ہیں یا نرخ جو ہیں وہ ہمیں بڑھانے پڑیں گے۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ آیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ نیٹ ہائیڈل پروفٹس کیا چیز ہے، اور یہ تو ایک سیاسی بیان انہوں نے ایک ایسے جگہ میں دے دیا کہ بھئی آف دی کف جس کو کہتے ہیں، کہ بیان دے دیا کہ آپ اگر یہ مانگتے ہیں تو ہمیں ریٹ بڑھانے پڑیں گی بجلی کی، اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، جیسے لوگوں کو پہلے تکلیف نہیں۔ تو یہ ایک سیاسی بیان اس لیے بنایا کہ ہم یہ صوبہ مطالبہ نہ کریں، کیونکہ پھر لوگوں پہ اور بوجھ پڑے گا۔ بنیادی طور پر نیٹ ہائیڈل پروفٹس کیا ہے؟ جو خالص منافع ہے بجلی کا، اور ہمارے بجلی گھر جو ہیں وہ سارے پانی سے بجلی پیدا کرتے ہیں، سستی بجلی، اس سے جو منافع ہے اس میں ہمارا حق بنتا ہے، اور وہ اے جی این قاضی کے فارمولے کے تحت۔ آئین میں دیا گیا ہے کہ نیٹ ہائیڈل جہاں پر پاور ہاؤس ہوگا ان کو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ملے گی، اس کے لیے پھر یہ اے جی این قاضی فارمولہ بنایا گیا ہے، اور اس فارمولے کے تحت ہمیں یہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ ملتی ہے۔ تو اس کا مجھے یہ بتایا جائے کہ اس کا بجلی کے جو ہے نرخ کے ساتھ کیا واسطہ ہے۔ ہم تو اپنا خالص منافع، جب ایک آدمی شریک دار ہے کسی کے ساتھ، وہ خالص منافع جو ہوتا ہے تو اس میں یہ کہنا کہ جی ہم اس کے لیے اگر آپ یہ مانگیں گے تو بجلی کی نرخ بڑھا دیں گے، یہ خالصتاً
اس صوبے کے ساتھ مذاق ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے، اور یہ ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ ہم تو حیران ہیں کہ صوبائی حکومت نے اس کے اوپر کوئی اس لحاظ سے احتجاج نہیں کیا، اور نہ کوئی بیان دیا یا کوئی ایسے ایکشن لیا کہ نہیں، یا اس کی وضاحت کی، کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموش تماشائی بنے رہے، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی حکومت کی کتنا فعال ہے اور کیا ہے اس صورتحال میں۔ پچھلے دور حکومت میں تو یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت تھی، مرکز میں نہیں تھی، تو چلو ہم مان لیتے ہیں، جواز بنا لیتے ہیں کہ جی مرکز ان کو اس لحاظ سے شاید وہ وسائل نہیں دے رہی تھی، یا نیٹ ہیڈرل پروفٹس پہ وہ نہیں کر رہے تھے، حالانکہ زیادہ دیے۔ ابھی تو مرکز میں اور یہاں پر حکومت ہے، سب سے پہلے عمران خان کو یہ چاہیے تھا کہ اس صوبے کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر توجہ دیتے، اور اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس صوبے نے، اگر وہ آج پرائم منسٹر بنا ہے تو اس صوبے کی وجہ سے بنا ہے۔ جو الیکشن ہوئے، جو ہم اس کو متنازع سمجھتے ہیں، بالکل متنازع ہیں، اس کی وجہ سے اگر اس صوبے سے اتنی اکثریت نہیں ملتی تو شاید یہ آج وزیر اعظم نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی کتنے اس کی بات ہے، مذاق خیز بات ہے کہ یہاں پر اس حکومت کی 5 سال، پچھلے سال پی ٹی آئی کی 5 سال کی حکومت کی کارکردگی نل تھی، اور 2/3 ایسے اکثریت یہاں سے مل گئی۔ یہ تو عجیب وہ ہے، ماجرا ہے کہ کام بھی کچھ نہ کرو اور اکثریت بھی ڈبل کرو۔ تو یہ ہمارے اس صوبے کے رہنے والوں کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ناانصافی ہے۔ ہم اب بھی صوبائی حکومت سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پہ اپنا موقف صحیح اور درست اور صحیح موقف اور آگے جا کے وہ بڑھائیں اس کو، اور یہ کمیٹیوں سے نہیں چلے گا کہ جی ہم کمیٹی بنا دی ہے، اس میں ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ سیدھا سادہ فارمولہ ہے، AGN قاضی کا فارمولہ ہے، اور اسی فارمولے کے تحت ہمیں اس کے اوپر اپنا ڈیمانڈ کرنا چاہیے۔ ہم کوئی بیک نہیں مانگ رہے، کوئی مانگی تانگی چیز نہیں مانگ رہے، وہ کر رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ اگر اس وقت ہم نے اپنا ایک اصولی وہ ڈٹ کے نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے اوپر اکٹھے ہونا چاہیے، اور ایک ہی آواز کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا یہ حق بنتا ہے۔ یہ صوبہ متاثر ہوا ہے، جو اتنے سال سے یہاں پر جو صورتحال بنی ہوئی تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے قربانیاں پیش کی، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اور اس کے باوجود ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ابھی آپ کو نہیں مل سکتی، ورنہ بجلی کی وہ جو ہیں زیادہ کرنے پڑیں گے۔ بجلی کے جو ریٹ ہیں وہ تو IMF کے ایماپین نے زیادہ کی ہیں، گیس کے ریٹ IMF کے ایما پہ زیادہ کی ہیں، جو GST ہے وہ IMF کے اس کے ایما پہ زیادہ کی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ جی ہم ریٹ زیادہ کر دیں گے اگر آپ بجلی کی خالص منافع یہ ملنا چاہیے، اگر نہیں ملے گا تو یہ اس صوبے کے ساتھ، اس صوبے کے رہنے والوں کے ساتھ، اس صوبے کے جو مسائل ہیں اور صوبے کے سرزمین جو ہے وہ اس سے
ہم متاثر ہوں گے اور یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں کیا کچھ ملا، فاٹا کا انضمام ہوا اور فاٹا کے انضمام کے ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ ہر سال ان کو جو ان کا حق بنتا ہے اس کے علاوہ 100 بلین ہر سال 10 سال کے لیے ملیں گے۔ وہ پیسے کہاں ہیں؟ پچھلے سال میرا خیال ہے 65 ارب روپے انہوں نے مختص کیے تھے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ 65 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے؟ فاٹا پہ خرچ ہوئے یا کہیں اور اس کو کہیں اور لگا دیا گیا ہے؟ اس سال کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو فاٹا میں تو صورتحال دن بدن دوبارہ وہ ہو رہی ہے۔ روزانہ ایک دن ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، قانون ایک بنتا ہے، پھر دوبارہ اس میں تبدیلی آتی ہے، خاصہ دار کے قوانین ہیں دوسرے ہیں، اس میں روزانہ یو ٹرن لیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو قوانین اس صوبے کے اندر ہیں وہ پورے صوبے کے ہر ایک اضلاع پہ لاگو ہونا چاہیے، تو تب جا کے ہم آگے بڑھ سکیں گے، اور یہ ہمارے لیے مشکل بنتا جا رہا ہے۔ تیسری بات جو سی پیک کے منصوبے ہیں، وہ تو لگتا ہے کہ ہمیں تو نہیں نظر آ کہ کچھ کام ہو رہا ہے کہ نہیں۔ آج بھی چین کے کونسل جنرل نے بیان دیا ہے کہ بیوروکریسی سی پیک کے جو ہیں پروجیکٹس میں رکاوٹ ہے۔ تو بیوروکریٹس کون ہیں؟ کون چلاتا ہے بیوروکریٹس کو؟ کس کے تحت ہیں؟ حکومت کے تحت ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ جی ہمیں اس میں بھی چاہے رشکے کا اکنامک زون ہے اس پہ کچھ وہ نہیں ہوا، جو روڈز ہیں وہ بھی نہیں ہوئے، کچھ نہیں ہوا۔ سی پیک سے ہمیں کچھ نہیں ملا، بلکہ ٹرانسمیشن لائنز اور وہ جو بجلی کے وہ ہیں اس میں بھی کچھ ہمیں اس صوبے کو کچھ نہیں ملا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں وہ بھی ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو اس ابھی تک جو صورتحال ہے، کل ایک اخبار نے سرخی لگائی تھی، میں نے اس دن بھی کہا اور آج دوبارہ کہتا ہوں کہ میڈیا ٹرائیبونلز کو ہم رد کرتے ہیں، اور میڈیا کے جو بھی جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ ہمارا برابر کا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس سے مزید میڈیا پہ قدغن لگائی جائے گی۔ ہم نے تو بہت سے ادوار دیکھے ہیں، اتنے میڈیا پہ قدغن ضیاء الحق کے وقت میں بھی نہیں تھے جو آج ہے، اور جس طریقے سے میڈیا کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کارکردگی ایک حکومت کی کچھ نہ ہو، تو وہ لازمی بات ہے کہ اور اداروں کو، اور میڈیا فورتھ پلر ہے، اس کے اوپر قدغن تاکہ بات نہ پہنچے لوگوں تک اور وہ صرف پی ٹی آئی کے گیت گائے۔ تو یہ صورتحال اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ایک بحران سے نہیں بلکہ کئی بحرانوں سے گزر رہا ہے۔ اب تو مزید مشکل اس لحاظ سے آئے گی کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس سے وہ اگر اور بھی جس طریقے سے وہاں پر روزانہ کے بنیاد پر جو دھماکے ہو رہے ہیں، اس لحاظ سے اور زیادہ مزید
اس کے اثرات ہم پہ پڑیں گے۔ یہ بنیادی اس میں جو فالٹ لائن ہے افغانستان کی ایشو میں کہ دو فریق امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت تھی، وہ یک طرفہ طور پہ اس کو امریکہ نے ختم کر دیا۔ اگر اس میں افغان حکومت بھی شامل ہوتی، شریک ہوتی، وہ اس کا حصہ ہوتی، تو شاید یہ صورتحال نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ ایک اور فریق بھی ہوتا۔ تو اس لحاظ سے ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ 28 تاریخ کو وہاں افغانستان میں جو الیکشن ہے وہ بخیریت ہوں، الیکشن کا رزلٹ سامنے آئے، اور جو بھی انتخابات میں منتخب ہوں وہ اقتدار سنبھالے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے یہ ہے کہ ایک نئی صورتحال سامنے آ جائے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ یہ جو ڈی ریل مذاکرات ہیں وہ دوبارہ شروع ہوں، اور اس میں افغانستان کی جو الیکٹڈ حکومت ہو اس وقت کی جو 28 کے بعد ہوگی وہ اس کا حصہ ہو، تو تب جا کے یہ آگے بڑھ سکے گا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہوگا تو اس کے اثرات پاکستان پہ بھی ہوں گے۔ تو ہمارے دونوں ایسٹرن ویسٹرن بارڈرز پہ جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر کا ایشو سب کے لیے ایک بڑا مرحلہ ہے، اور اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت کی کارکردگی میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے وہ صحیح سمت میں اس کو نہیں لے کے گئے۔ آج ہم رونا رو رہے ہیں ہر ایک جگہ، لیکن کشمیر چونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن کا انفنشڈ ایجنڈا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اسی ریزولوشن کے تحت اس کا حل نکالا جائے، اور دیکھتے ہیں ابھی کہ کیا یہ ان نے تو بڑی وہ کی ہے عمران خان نے کہ جی میں بڑا زوردار طریقے سے تقریر کروں گا، ایک مانگے تانگے جہاز سے نیو یارک پہنچ گئے ہیں، تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ ہم اس کے منتظر ہیں کہ جب وہ قوم کو یکجا نہیں کر سکا اس ایشو پہ، تو ابھی آگے جا کے کیا، جب تک ایک مسئلے پہ قوم یکجا نہ ہو، یک آواز نہ ہو، اپنے طور پہ تو ہر ایک پولیٹیکل پارٹی وہ کر رہی ہیں، لیکن یہ تو جو آپ نے مسائل کی نشاندہی کی ہے، جی قوم کو یہ مسائل درپیش ہے، مہنگائی کے، حکومت کی نااہلی، حکومت کی اس مسائل کا حل کیا ہے؟ کیا آپ جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے اس میں شرکت کریں گے؟ آپ اس مسائل کا حل اس میں تلاش کرتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ متحدہ مشترکہ حکومت کرے اس سے مسائل حل؟ اس میں تو سب سے پہلے میں مولانا فضل الرحمان کو داد دوں گا کہ انہوں نے سب پولیٹیکل پارٹیز کو یکجا کیا ہے، اے پی سی بلائی انہوں نے، 2 دفعہ اے پی سی ہوئی ہیں، اے پی سی ہوئی ہے، اور اس میں ریبر کمیٹی بھی بنی ہے، اور یہ ایک قدم جو لیا گیا تھا وہ اچھا اقدام تھا۔ یہ جو سارے مسائل ہیں، سب جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن کے، سب سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کی یہ نااہلی ہے، اور یہ حکومت ملک کو ایک ایسے سمت میں لے جا رہی ہے کہ اس سے پھر نکلنا مشکل ہوگا۔ تو اس لحاظ سے ہم مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو میں امید کرتا ہوں کہ جلد جو بڑے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، وہ ان کو بھی اس پہ منا لیں گے، اور سب اکٹھے ہو کے ہم اس کے حق میں کہ مشترکہ طور پر کنسنسس کے ساتھ سب پولیٹیکل پارٹی جب اکٹھے ہوں گے تو اس کا امپیکٹ ہوگا، اور اس کے بعد یہ سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ لیکن ایسے حالات میں ملک کا معاشی طور پر مستقل ہونا ضروری ہے۔ کیا ان حالات میں ہم کچھ
کر سکتے ہیں جب ملک کا معاشی بحران اتنا ہو تو کیا قومی سلامتی خطرے میں نہیں پڑتی؟ بالکل صحیح ہے. آج کل تو ابھی تو اس جدید دور میں تو آپ معاشی طور پر مضبوط ہوں تو آپ کے سرحدات بھی جو ہیں وہ بھی مضبوط ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی میلی نظر سے نہیں دے سکتا. لیکن اگر آپ معاشی طور پر کمزور ہوں تو پھر آپ پہ تو ہر ایک طرف سے حملہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا عنصر ہے جس پہ ہم پریشان ہیں اور لازمی بات ہے کہ اس سے قومی سلامتی کو خطرات ہیں اور یہ خطرات دن بدن اس لحاظ سے بڑھتے جا رہے ہیں اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے ملک کو مشکل میں ڈال دیا اور نیشنل سیکیورٹی کو دو پر لگایا ہے. تو اس لیے سب پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب یکجا ہو کے اسی پہ ہم آگے بڑھیں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا مولانا صاحب اور سب پولیٹیکل پارٹیز کریں گے ہم ان کے ساتھ اس میں برابر کا حصہ بنیں گے اور ساتھ چلیں گے. جس طرح فاٹا انضمام کے حوالے سے آپ نے بات کی، فاٹا انضمام میں حکومت اسی طرح کام نہیں کر رہی جس طرح ہونا چاہیے. سردار عزیز کمیٹی نے جو سفارشات دی اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا. آپ کیا نہیں سمجھتے کہ مولانا صاحب نے جو کہا تھا کہ فاٹا کی انضمام میں الگ صوبہ ہونا چاہیے وہ بات درست کی؟ دیکھو وہ تو پانی تو سر سے گزر گیا ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس مرجر سے ہم فاٹا کے جو ڈسٹرکٹس تھے ابھی ٹرائبل ڈسٹرکٹس کہتے ہیں یہ مین اسٹریم میں آ جائیں گے اور وہاں کے لوگوں کو سہولتیں بھی ملیں گی، انصاف بھی ملے گا اور وہ سب چیزیں جو باقی علاقوں میں ہیں وہ ان کو میسر ہوں گی. لیکن بدقسمتی سے اس حکومت کی، میں الیکشن سے پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ ایسے ہمارے سامنے فاٹا کے ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ وہ حکومت اس کو حل کر سکتی ہے جو اس کے مسائل کو سمجھتے ہوں. تو یہاں پر تو میرا خیال ہے کہ بڑے کیجول طریقے سے، غیر سنجیدہ طریقے سے اس کو آگے لے کے گئے ہیں. صرف دوروں سے نہیں ہوتا کہ وزراء جائیں کہ ان کے ڈیوٹی لگائی جائے کہ آج اس ضلع میں چلے جاؤ، اس ضلع میں چلے جاؤ. اب تک تو ادھر جو بنیادی چیز ہے جو وائی فائی اور یہ انٹرنیٹ ہے وہ اب تک G2 اور G3 اور G4 وہاں تک نہیں وہ ہو سکا، منتقل ہو سکا جو ان کی ڈیمانڈ ہے. تو اور آگے آپ اس میں کیا ہم بات کریں، ہر ایک چیز میں مسئلے ہیں، چاہے وہ جوڈیشل ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، چاہے وہ پولیس کا وہ ہے نظام ہے. یہ سارا اب تک کچھ نہیں ہوا. ہیلتھ وغیرہ سوشل سیکٹرز میں بھی کچھ نہیں ہوا. تو اس کے لیے تو ایسے میکینزم بنانا چاہیے تھا کہ یہ 100 ارب روپے جو اضافی ملے اس کے لیے ایک ایسا ورک پلان ضرورت تھی کہ فوری طور پر اس کے اوپر عمل ہوتا. وہ چیز ہوئی نہیں، کوئی ہوم ورک نہیں ہوئی. سر کیا بتائیں کہ ایران اور سعودیہ کے مابین کانفلکٹ ہے اور ہمارے وزیر صاحب بھی گئے تھے ابھی، تو یہ صورتحال جو بن رہی ہے خطے میں نیا تنازع جو ہے وہ تجویز کا ہے. کیا کہیں گے جو بڑی طاقتیں ہیں تو ان کا جھکاؤ سعودیہ جانب خبریں آئی تھی اور پاکستان نے بھی سعودیہ کیا ہے. صورتحال کیا صورتحال؟ دیکھیے ایران بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور وہ وہاں پر جو کچھ بھی ہوگا یا خدا نخواستہ یہ سلسلہ مزید پیچیدہ ہو جائے اور جنگ کی صورتحال اختیار کرے تو ہم بھی اس سے متاثر ہوں گے. پاکستان بھی بڑے بری طرح اور مسلم امہ میں ایک ایسے وہ ہو جائے گی کہ جس کو دوبارہ اکٹھا کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال بنی ہے یہ صحیح ہے، اس کے ہم
جو ان کے آئل ریفائنریز پہ حملہ ہوا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ اس سے بھی ہم متاثر ہوئے ہیں، وہ آپ اپنی جگہ، لیکن اس کا بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ مزید اگر پیچیدہ ہوا اور کسی کے اکسانے پہ اس کو آگے یہ مزید اس میں کارروائی ہوئی تو اس خطے میں بھی اور پورے مسلم امہ میں بھی، مڈل ایسٹ میں بھی اس کے اثرات ہوں گے. اور ایران وہ ہے اس پہ ان کے بیانات جو آئے ہیں، نے کہا کہ جو بھی ہم پہ حملہ کرے گا ہم انہی کے ملک کو میدان جنگ بنائیں گے. تو یہ بڑی سیریس وہ ہے، نوٹ ہے. اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بجائے اس کے کہ جو پرانے جو موجودہ مسئلے ہیں، افغانستان کا ہے، کشمیر کا ہے، کوریا کا ہے، بجائے اس کے کہ ان کو حل کریں تو ابھی ایک اور مسئلہ کو سامنے لے کے آ رہے ہیں جس سے پوری دنیا متاثر. ٹھیک ہے، آج تو ہم نے اس کی ابتدا کر دی ہے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. نیشنلسٹ پارٹی کا یہی فرائض ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارے وہ ہیں اپنے جو وہ ہیں ان کی تحفظات کریں. اس لیے چاہے یہ ہے، چاہے انڈیویزیبل پول سے ہمارے جو وسائل ہیں، چاہے ہمارے باقی یہ سی پیک میں ہمارا حصہ ہے، سب ہمارے اس صوبے کو اگر ہم نے ترقی دینی ہے، فاٹا کا ہے، تو اس کے لیے مشترکہ طور پر جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کی وہ ہے. آج ہم نے یہ بال نیشنلسٹ پارٹی کے کورٹ میں ڈال دی ہے. بالکل دوسری طرف سے اس میں وہ ہوگی، پازیٹیو سگنل ہوں گے تو ہم اس کے اوپر اس کو لے جانے کے لیے. سر یہ ملک میں جو حالیہ احتساب صاحب کی گرفتاری کے اوپر لگائی گئی ہے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ سندھ کے وزیراعلیٰ جو ہے ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ احتساب کا عمل جو ہے کیا کہیں گے؟ میں نے تو اشارہ دیا وہ چیف جسٹس کے بیان کے طرف، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. یہ حالیہ جو گرفتاریاں، خاص کر یہ کشمیر کا جو ایشو بن گیا، اس کے بعد تو کچھ یہ صورتحال سب کو اگر آپ نے اکٹھا لے کے جانا ہے تو یہ صورتحال نہیں بننی چاہیے تھی. خاص کر یہ حالیہ گرفتاری جو خورشید صاحب کی ہوئی ہے، ہم نے اس کی بھی وہ کی ہے، مذمت کی ہے کہ جو باقی حکومتی پارٹی کے وزراء یا ان کے جو ممبرز ہیں ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کے اوپر بھی کوئی عمل ہونا چاہیے تاکہ یہ نظر آ سکے کہ صحیح معنوں میں احتساب ہو رہا ہے، تاکہ نظر آ سکے کہ یہ ایک صرف پولیٹیکل پارٹی، اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف نہیں، تاکہ یہ نہ نظر آئے. اس میں تھوڑے سے برداشت کا معاہدہ دونوں سائڈ سے ہونا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی تاریخ میں جب بھی کوئی موومنٹ چلی ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے تبھی وہ کامیاب ہوتی ہے، ورنہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر جو بھی تحریک ہوتی ہے تقریباً کچھ ہی دنوں بعد ختم ہوتی ہے. اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پر ہے. اس کی اکنامک پالیسی تک جو ہے وہ جی ٹی وغیرہ میں وہاں پر اس کی تائید کی جاتی ہے، اس کے لیے بیانات دیا. اور رانا صاحب اگر اکتوبر کے مہینے میں کوئی اس طرح کا کی موومنٹ چلاتے ہیں، کامیابی کے امکانات کتنے ہیں؟ ہمارے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ نظام ہے نا بھائی آخر کار. ہاں ایسے تو نہیں ہے کہ ہم ایسے وہ ہیں بھائی جب قوت ارادہ ہو اور صحیح ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح اس پہ ہیں تو آگے بڑھیں گے. اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آج قاضی فیض عیسیٰ کا بھی بیان آیا ہے،
ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ صحیح نشاندہی کی ہے انہوں نے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک ادارے کو اپنے دائرۂ کار کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ملک کو جو صورتحال اب بنی ہے اس کو نکالنے کے لیے جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ صحیح معنوں میں آگے بڑھنا چاہیے، اور جو صورتحال بنتی ہے اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ایسے صورتحال نکالنے کی ضرورت ہے کہ ملک اس بحران سے نکل سکیں، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ملک میں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں، مڈ ٹرم الیکشن کرائے جائیں. سیاسی پارٹیوں کی خصوصاً کانگریس پارٹیوں کی کیا ذمہ داری پڑی ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر ایک جے بلایا جائے، ایک شرکا بلایا جائے اور بات کی جائے کہ وزراء یا ان کے جو ممبرز ہیں ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کے اوپر بھی کوئی عمل ہونا چاہیے، تاکہ یہ نظر آ سکے کہ صحیح معنوں میں احتساب ہو رہا ہے، تاکہ نظر آ سکے کہ یہ ایک صرف پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف نہیں، تاکہ یہ نہ نظر آئے کہ جو زیادہ وہ بولتے ہیں، ووکل ہوتے ہیں اپوزیشن میں، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو یہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. جو باقی کیسز ہیں اور گورنمنٹ کے بھی جو اب سے نہیں کافی مدت سے شروع ہیں، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، تو یہ اس سے وہ تاثر جو ہے وہ اچھا نہیں جاتا. اور اس لیے میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے جو بیان ہے اس کا حوالہ دیا. بجلی کے نیٹ پرافٹ کے بارے میں 20-25 سال سے رونا ہوایا جا رہا ہے. جی بجلی کے نیٹ پرافٹ کے بارے میں 20-25 سال سے رونا ہوایا جا رہا ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد اب کیا صورتحال بدل نہیں گئی ہے. اب تو پرافٹ کی ضرورت نہیں بلکہ یہ صوبے کے جتنے وسائل ہیں صوبے کے حوالے سے. 18ویں ترمیم دیکھیں، پہلے جو تھا بجلی کا جو نظام تھا وہ صوبے کے پاس تھا، اور پھر اس کے بعد یہ وفاقی اس پہ ہو گیا. میرا خیال ہے کہ اگر یہ صورتحال اسی طریقے سے رہی تو پھر تو آئندہ کے لیے سب پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس میں کر سکتے ہیں. جو بڑے پروجیکٹس تھے، چونکہ اس پہ ہمیں لونز ملے تھے، اور وہ لونز تو اب تقریباً وہ تو ختم ہو چکے ہیں، تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں اپنا حق ملنا چاہیے. ابھی تو لونز کے بعد تو بجلی اور بھی سستی ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ سستی بجلی ہم پیدا کریں، ہمیں اپنا حق بھی نہ ملے اور لوڈ شیڈنگ بھی ادھر سب سے زیادہ ہو. تھینک یو.